بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحہ کربلا حق و باطل کے درمیان وہ محیر العقول معرکہ ہے کہ جس میں خانوادہ رسول نے شہادت کا نذرانہ پیش کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ نواسہ رسول امام علی مقام نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نخوت کے پیکر یزید اور اس کے ساتھیوں کو ببانگ دہل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم و شان مثال قائم کی کہ دنیا محو حیرت ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر امام علی مقام تک 72 نفوس قدسیہ نے حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی، جسے مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اس شعر میں امر کر دیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شقی القلب سنان بن انس نے شمر ملعون کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا، اور ابن زیاد کی فوج کے 12 سنگ دل فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ اب مردوں میں سوائے بیمار اور کمزور سیدنا حضرت زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بناتے مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک بار روب آواز نے ان کے قدم روک دیے: خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی کریم کی نور نظر نواسی، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی گوشہ جگر، حسنین کریمین کی چہیتی بہن شہید کربلا عون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ کی والدہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے شوہر سے فرمایا: علی، ابا حضور تو مدینے میں نہیں ہیں، تو آپ بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ ہی رکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے، اور پھر وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے تو پورا گھرانہ خوشیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی نے نومولود بچی کو نانا کی گود میں دے دیا۔ جو ہی حضور کی نظر معصوم نواسی کے بھولے بھالے چہرے پر پڑی تو بے اختیار فرمایا: ارے، اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی، اور اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رضی اللہ تعالی عنہا رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتی اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہی۔ پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھی بھرپور عنایت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی ہی میں فہم و فراست، فطانت و ذہانت، عقل مندی و دانائی، قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مالا مال فرمایا۔ مؤثر گفتگو اور روح پرور خطاب کی بدولت سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی۔ اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرنا ان کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ ابھی عمر مبارک صرف 6 سال تھی کہ نانا کی رحلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور پھر 6 ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ ان صدمات نے ننھی سی جان کو بکھیر کر رکھ دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حسنین کریمین نے ماں کی نشانی نانا کی دلاری معصوم سی کلی کو اپنی باہوں میں لے کر بہن بھائیوں کے مقدس رشتے کو امر کر دیا، اور یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جب بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنے دونوں بیٹوں عون اور محمد کے ساتھ بھائی کے قافلے میں شامل ہو گئی۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تھیں اور خوبصورت بھی. جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کو منتخب فرمایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن فکر و غنا میں گزرا تھا. گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کہ اس محفل میں تشریف فرماتے کہنا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائی. اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی. سیدہ زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشابہت کر رکھتی تھی. چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمت للعالمین کے رخ انور کی طرح تھا. چال ڈھال، انداز گفتگو اور طرز خطابت اپنے والد حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا، جبکہ عادات و ادوار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھی. صبر و شکر، قناعت و درگزر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے، جبکہ حق گوئی و بے باکی، شجاعت و بے خوفی مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل قوتوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا. یوں خانوادہ رسول کے باغ کا ہر پھول زینب بنت علی کے سدا بہار گلدستے میں موجود تھا. سیدنا علی المرتضیٰ میدان جنگ کے ہیرو ہونے کے ساتھ خطابت کے بھی بادشاہ تھے. اپنی خطابت میں جو بیش بہا جملے ارشاد فرماتے وہ آج بھی دنیا اسلام خصوصاً اہل عرب میں ضرب الامثال کا درجہ رکھتے ہیں. علم و حکمت کا انمول ذخیرہ ہیں. والد کی فصاحت و بلاغت صاحبزادی کو ورثے میں ملی تو بچپن ہی سے شاعری کا بھی شوق تھا. اپنی گفتگو میں موقع محل کے اعتبار سے اشعار کا استعمال کیا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 ہجری میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو حضرت زینب بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئی. آپ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جلد ہی ان کی تقاریر کا گھر گھر چرچا ہونے لگا. حضرت علی 19 رمضان 40 ہجری کو ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کر گئے. سیدہ زینب غمزدہ حالت میں والد کے سرہانے موجود تھیں. انہوں نے اپنے اس غم کا مرثیوں میں اظہار کیا. وہ والد کی شہادت کے بعد بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئی. 50 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دے دیا. بچپن میں نانا اور والدہ کی جدائی برداشت کی، جوانی میں والد کو کھو دیا. اب بڑے بھائی بھی اللہ کو پیارے ہوئے. پے در پے ان اندوہناک صدمات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. سانحہ کربلا کے دوسرے دن بناتے اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی. اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غم زدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی. پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ. مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے. اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی. انہوں نے با آواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والو، دھوکے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم نے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے. تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو. یزید کے محل میں ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا.
کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوہناک شہادت اور عظیم ثانیے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقاء، یعنی آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو انہیں جس گناہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظالم و ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ثانیہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشک بار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد ثانیہ کی رودات پیش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔